Assalamu alaikum. Again with कामयाब alumni program, I am Basharatullah Malik. आपसे बार बार हम पहुँचते हैं कामयाब alumni program के तहत, और हर दफ़ा हमारे साथ एक अलग गेस्ट होता है जो कि पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से पढ़ा हुआ होता है और उसने कुछ काम अच्छा किया होता है जिसकी वजह से हम उन्हें बुलाते हैं. Although almost there are so many people who have done such marvelous jobs کہ ہر کسی کو بلایا جا نہیں سکتا. However, آج جو میں آپ کے سامنے جن کے پیش کروں گا وہ ہیں عروج علی. She is a marvelous person again. She did her BS in biotechnology and she was a gold medalist. Then she did her MPhil from Qaid-e-Azam University and again she was a gold medalist. She has already published 23 impact factor papers. 23 impact factor papers at this tender age. She has got admission in Sydney University, Australia under some scholarship. وہ خود ہی بتائیں گی وہ اسکالرشپ کیا ہے. تو میں آگے بڑھنے سے پہلے عروج کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم عروج. It's a pleasure for UCP alumni program and this is a great thing you are here and I'm so grateful that you accepted this invitation for in a short time. تو ذرا بتائیں گی آپ اپنے بارے میں کہ what are you or what are you up to? السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. جیسا کہ آپ نے بتایا میرا نام عروج علی ہے اور میرا بیچلرز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے. آئی کمپلیٹڈ اٹ ان دا ایئر 2021. اس سے پہلے میری جو پچھلی اسٹڈیز ہیں وہ سعودی عربیہ سے ہیں. سو میں نے بیچلرز پاکستان میں آ کے اسٹارٹ کیا تھا. سو اٹ واز اے ویری نیو ایکسپیرینس فار می. اور یو سی پی سے مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ انسیت اور محبت ہے کیونکہ یو سی پی گیو می سم تھنگ ویری ایکسٹرا آرڈینری. آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسکل سے زیادہ میں بہت لکی رہی ہوں. سب سے پہلے تو میرے ٹیچرس فرام مائی اسکول. ہمارے اسکول میں چونکہ ہم سعودیہ میں ہوتے تھے تو وی ہیڈ اپرچونیٹی ٹو لرن فرام دا بیسٹ. ہمارے میتھ کی ٹیچر انڈین تھی, ہماری بایولوجی کی ٹیچر انڈین تھی, ہماری انگلش کی ٹیچر جو تھی وہ فلپینو تھی, اینڈ وی ہیڈ اردو ٹیچر جو پاکستانی تھی. سو ہمارے بہت ایک مکسڈ ویرائٹی تھی. سو وی ہیڈ ٹو انگیج ود اے لاٹ آف کلچر بہت شروع سے ہی. ایک اس چیز نے ایک چیز ڈالی کہ یار آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو انگیج ان ایوری تھنگ اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایوری ون اینڈ ایوری اسپیکٹ آف ایوری ادرز لائف. تو جب میں یو سی پی میں آئی تو میرا پہلا انٹریکشن تھا, کیونکہ کووڈ میں ہم پہلے نہیں پڑھے تھے, تو کووڈ کا بھی پہلا انٹریکشن تھا اور اس طرح سے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا بھی فرسٹ انٹریکشن تھا. لیکن یو سی پی ہیز آلویز بین لائک اے ہوم. اور یہ جو 23 پبلیکیشنز ہیں یا جو گولڈ میڈل ہے اوبیسلی میرے ٹیچرس کے علاوہ کے بغیر یہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا. اب بھی الحمدللہ آئی ایم گوئنگ فار مائی پی ایچ ڈی انشاءاللہ جون کے اینڈ پہ, اینڈ آئی بین اوارڈیڈ اے آر سی پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ ایٹ دی یونیورسٹی آف سڈنی. اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے واٹ از اے آر سی پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ. اس میں دس از فار دی پیپل ہو آر لسننگ تاکہ ان کو انسینٹیو ملے. اچھا, اب یہ سینیریو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ماسٹرز کر لیتے ہیں اوبیسلی تو جو بھی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے ٹاپ 50 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ ہیں یا ٹاپ 10 یونیورسٹیز ان آسٹریلیا ہیں, ان کو آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے فنڈنگ دیتی ہے. جیسے کہ میلبرن یونیورسٹی اس پر آسٹریلیا میں نمبر 1 ہے, تو گورنمنٹ آف آسٹریلیا میلبرن یونیورسٹی کو 600 اسٹوڈنٹس کی فنڈنگ دیتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں سے ٹاپ کے 600 اسٹوڈنٹس بلائیں اینڈ وی ول فنڈ دیئر ریسرچ. اسی طرح سے سیکنڈ پہ یونیورسٹی آف سڈنی آتی ہے. تو یونیورسٹی آف سڈنی سیکنڈ ان آسٹریلیا اینڈ 19th اوور آل ان دا ورلڈ اینڈ 27 سبجیکٹ وائز ان دا ورلڈ. میرا جو سبجیکٹ ہے اس حساب سے تو یونیورسٹی آف سڈنی کو بھی 600 اسکالرشپس گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے دی کہ آپ ٹاپ پہ بچے دنیا سے بلائیں اور آپ اچھی ریسرچ کریں جو کہ کنٹریبیوشن کرے سوسائٹی میں بھی اور فیلڈ آف سائنس میں بھی, اور اس کی فنڈنگ ہم کریں گے. سو بیسیکلی جو اسکالرشپ ہے وہ اے آر سی پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ ہے اینڈ اٹ کورز یور ٹیوشن فیس. مطلب ٹیوشن فی آپ کی پورا 0 کر دیتے ہیں اور آپ کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اسٹائپنڈ کس لحاظ سے کہ آپ کی لیونگ کاسٹ وہ پوری کرتے ہیں, آپ کا کھانا پینا اکوموڈیشن ساری وہ پوری کرتے ہیں, اور ریسرچ کاسٹ تو ویسے ہی وہ ٹیوشن فی کے ساتھ 0 ہو جاتی ہے. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ گو اینڈ ڈو دیٹ. لیکن ایک بات بتائیں کہ آئی ہیو ہرڈ دیٹ یو گاٹ ایڈمیشن ان ون یونیورسٹی and another university also offered. Yes. What was that and how it happened and why did you choose this Sydney University? Actually sir
بہت شروع سے میرے پیرنٹس ہیو بین دا ڈرائیونگ فورس, مطلب وہ جو چیز وہ کہتے ہیں اس چیز کو ہی میں پرائیورٹی دیتی ہوں. تو انہوں نے مجھے ماسٹرس کے سٹارٹ میں ہی کہتے تھے کہ تمہارا پی ایچ ڈی کے لیے, کیونکہ میرے ٹیچرس کا بھی یہ ماننا تھا کہ اچھی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اچھی چیزوں کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, شی شوڈ گو فار اپرچونیٹیز. تو ماسٹرس جب اینڈ ہو رہا تھا تو میں نے کافی ساری جگہوں پہ ای میلس کی تھیں, کیونکہ سائنسز میں کیا ہوتا ہے کہ ان لائک ایوری ادر فیلڈ, سائنسز میں یو ہیو ٹو اپروچ دا سپروائزر فرسٹ. تو اگر سپروائزر آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے I'll supervise you, وہ آپ کو فارمس وغیرہ دیتے ہیں سپورٹ, جسے ہم سپروائزر سپورٹ لیٹر کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ فارمل اپلائی کرتے ہیں. سو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ 3-4 مہینوں کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. سو آئی ای میلڈ 3 to 4 professors in Australia and luckily مجھے سب سے رپلائی ملا. ویری گڈ. حالانکہ ایسا کون سی یونیورسٹی تھی؟ ایک میلبرن یونیورسٹی تھی, میلبرن تھی, سڈنی یونیورسٹی تھی, موناش یونیورسٹی تھی. واہ. میں نے اس کے علاوہ کوئنز لینڈ میں بھی اپلائی مطلب ای میل کی تھی, لیکن ان کی طرف سے مجھے رپلائی نہیں آیا کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس میری فیلڈ میں پی ایچ ڈی آفر نہیں ہو رہی تھی. اوکے. سو میلبرن یونیورسٹی میں مجھے سپروائزر سپورٹ مل گئی تھی سب سے پہلے, اٹ واز ان اگست. لیکن میلبرن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا, اسکالرشپ میں تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا. اس میں 0.06% کے مارجن سے میں ویٹنگ لسٹ میں تھی, لیکن وہ ہو نہیں پایا تھا. تو پھر اسی دوران سڈنی یونیورسٹی سے مجھے سپروائزر نے سپورٹ دی. میلبرن میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے انٹرویو کیا تھا, سڈنی یونیورسٹی میں انہوں نے صرف میری میل دیکھی تھی, انہوں نے کہا تھا یس وی وڈ ویری لائکلی ورک ود یو اگر آپ اویلیبل ہیں تو. جب میں نے سڈنی میں سپروائزر کو اوکے کیا, انہی دنوں مناش کے سپروائزر سے بھی رپلائی آ گیا اینڈ ہی سیڈ کہ یس آئی ایم ویری مچ ایگر کہ آپ میرے پاس آئیں. تو میں نے اس وقت ان دونوں کو اوکے کیا, کیونکہ تب صرف سپروائزر سپورٹ تک کی بات تھی. آئی واز ناٹ شیور کہ مجھے ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا. دونوں کے ساتھ اوکے کر کے ہم پھر ایڈمیشن پروسیس کی طرف فارملی گئے ہیں. اور اس سے پہلے تک میری زیادہ انٹرسٹ بھی مناش کی طرف ہی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ میری فیلڈ آف انٹرسٹ بھی وہی تھا. اور دا سپروائزر مناش ہی واز ویری کائنڈ. تو انہوں نے کافی ساری چیزیں کلیئر بھی کرنی تھیں. وی ہیڈ اے لاٹ آف انٹرویوز, وی ہیڈ اے لاٹ آف ڈسکشن آن زوم آلسو. لیکن پھر جب مجھے سڈنی سے ایڈمیشن آفر آ گئی, اسکالرشپ آفر بھی آ گئی, دین آئی ای میلڈ مائی پروفیسر جیریمی ایٹ مناش. میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے وہاں سے آگے, کیونکہ مناش میں مئی کے اینڈ پہ اناؤنس ہونا تھا کہ ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا, اور سڈنی میں مارچ کے اینڈ پہ ہو گیا تھا کہ ہو گیا سب کچھ, ایوری تھنگ از ڈن اینڈ یو کین کم. میں نے ان کو ای میل کی اینڈ ہی ریپلائڈ کہ مطلب ان کو یہ تھا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا, آپ کا ہو ہی جانا تھا, لیکن ہی سیڈ کہ آئی ایم آفرنگ یو another 5,000 AUD apart from the stipend. Wow. And I'm offering you a month of accommodation free. Achha. If you choose our university and if you don't pick Sydney. Then I called my mamu. My mamu works in the UCP as well because میرے نانابو کی سائڈ پہ سب ماشاءاللہ الحمدللہ اسی سب کہیں نہ کہیں باہر سے پی ایچ ڈیز وغیرہ سب کے, تو ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے. تو میں نے ماما سے اور ماموں سے پوچھا کہ what should I do now because I have accepted an offer from Sydney and the Monash supervisor is being so nice and he's saying کہ میں یہ بھی کر دوں گا اور یہ بھی کر دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے, ماما نے مجھ سے بیسیکلی کہا اور ماموں نے کہا کہ دیکھو اللہ میاں اپرچونیٹیز دینے والا ہے, اس نے اگر ایک دروازہ کھول دیا ہے اور تم نے اپروچ بھی پہلے اسی دروازے کو کیا تھا, سو اب تم دوسرے کی طرف مت جاؤ, چاہے وہ واٹ ایور ایلس ہی از آفرنگ, اٹ از اے ویری کائنڈ جیسچر, لیکن تم کائنڈلی اس کو ریفیوز کر دو اینڈ جو چیز ہو گئی ہے پہلے ہوگی کمٹمنٹ کو آپ لے کے چلیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمٹمنٹ سے اوپر کچھ نہیں چیز ہے. اچھا بیٹا, بات یہ ہے کہ 23 امپیکٹ فیکٹر, اور وہ بھی اس عمر میں, میں خیال 1-2 سال میں ہی آپ نے کر لیے, تو 3 سال میں کر لیے, اور میں بھی چھوٹا موٹا ریسرچر ہوں, تو مجھے تو تھوڑی سی وہ آئی ایم بیکمنگ انویس. I would like to know how do you please explain it with the idea کہ you are telling the students کہ جو interested ہیں کہ ان کے papers بھی accept ہوں, تو ان کو ذرا گائیڈ کریں آپ. سر پہلی چیز پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پھر اپنی ذات سے نکل کے سوچنا ہوتا ہے. مطلب these 23 papers, this is not me, not me alone. We have a whole lab set up اس کے پیچھے. اچھا, مطلب میری جہاں سے بایو ٹیکنالوجی ہے, I will always thank him, ڈاکٹر محمد نوید. مطلب وہ he was the person جنہوں نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ تم کچھ کرو گی, تم آگے جا کے کچھ کرو گی, بس تم نے سیدھے رہنا ہے اور تم نے فوکس رہنا ہے. اچھا, یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. جی سر. میرے اندر کا استاد جاگ پڑتا ہے کچھ ایسی باتوں سے. ایکچولی ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب کسی بچے میں وہ دیکھیں کہ کچھ وہ کرے گا,
تو اس کو چھپا کے نہ رکھیں, ایسی بات اور کسی اور کو بتائیں یا نہ بتائیں, اس بچے کو ایک دفعہ کہہ دیں. آپ کا ایک فکرہ اس بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور جس طرح آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کچھ کرو گی, اور وہی چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے. اور سر ایک اوکیجن پہ نہیں, مطلب میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. میں نے مطلب چونکہ اب میرے پبلیکیشن تو 3 سال سے آنا شروع ہوئی ہیں, میں ان کی لیب کا پارٹ 2018 سے ہوں. آئی اسٹارٹیڈ مائی بی ایس ان 2017. سو ان مائی 4th سیمسٹر میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا سر میں نے کام سیکھنا ہے, مطلب میں نے لیب میں کام سیکھنا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں اینڈ پہ آؤں میں خالی ہاتھ ہوں, میں کچھ سیکھ کے آنا چاہتی ہوں, کیونکہ فارملی آپ 7th سیمسٹر میں جوائن کرتے ہیں. سو میں ان کے پاس 4th میں گئی and I said سر میں نے کچھ سیکھنا ہے, آپ مجھے کچھ بھی سکھا دیں, کسی کے ساتھ بھی لگا دیں. ہاں کچھ نہ کچھ لرننگ تو ہوگی, کیونکہ میں اپنا ایکسٹرا ٹائم یہاں دینے کو تیار ہوں, لیکن میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں, بہت ہوگی. مطلب I don't want to be blank لیب کے حوالے سے, بیکاز it's a very important thing. آپ کو لیب اور I think you cannot do research without a lab. بالکل آپ نہیں کر سکتے. بایوٹیکنالوجی. سو انہوں نے مجھے لگا دیا اپنے ایک سینئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ, انہوں نے لگا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے سیکھیں. انہوں نے مجھے سکھایا, ڈانٹا, سب کچھ کیا. آئی میڈ مطلب ہیومنگس مسٹیکس اور سارا کچھ. پھر جب سپروائزر الاٹمنٹ کی باری آئی نا, تو اب چونکہ میرے لیے ٹیچرز میرے پیرنٹس جتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بات میری ماما نے اور پاپا نے مجھ میں انسٹل کیا کہ استاد سے اوپر کچھ نہیں ہوتا, اور واقعی کچھ نہیں ہوتا. تو جب سپروائزر الاٹمنٹ کی بات آئی تو میں کنفیوز ہو گئی. 3 ٹیچرز کے درمیان میں کنفیوز ہو گئی کہ اب میں کیا کروں. میں سر نوید کے پاس گئی, میں نے کہا سر میں بہت کنفیوز ہو گئی, مطلب سر بھی ہیں, وہ سر بھی ہیں, اور آپ بھی ہیں, میں کس کو پک کروں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. سر نے کہا چلو تمہیں 2 دن دیتا ہوں, تم نہ سوچ کے اپنا فیصلہ لے کے آنا میرے پاس. میں 2 دن بہت گھومی, میں ہر جن کے ٹیچرز کے درمیان کنفیوز تھی میں ان کے پاس گئی. میں نے سب سے ڈائریکٹ ہو کے بات کی کہ میں بہت کنفیوز ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پھر 2 دن بعد میں سر کے پاس گئی, میں نے کہا سر نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں. سر نے کہا بس بیٹھ جاؤ ادھر, آج سے تم میرے پاس ہو. آج سے تم میرے پاس ہو, بس یہ پکڑو فارم, یہ لکھو نام, اور بس ختم کرو اس کو, کہانی کو. تمہیں 2 دن دیے تھے, تمہیں نہیں سمجھ آئی نا, اب تم میرے پاس ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر جیسے آپ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے نا ادھر ہمارا پورا چونکہ ایک لیب کلچر ہے, اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دیٹ. ہمارا ایک لیب کلچر, ہم شروع سے ہی 32-33 بچے اس میں ہیں, BS 7th 8 MS 1 2 3 4 اس طرح سے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹائمنگز ہیں, ہم لوگ کو مطلب فائنس وغیرہ بھی پڑتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں, یا ہم نے کوئی مسٹیک کر دیا, یا اگر ہم ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں, میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, سو ہمیں فائنس پڑتے ہیں اسی میں. کسی کو 10 روپے پڑ رہے ہیں, کسی کو 20 روپے پڑ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس جسٹ اباؤٹ دا وہ آپ کو ہوتا ہے نا فیلنگ ہوئے کہ میں نے کچھ غلط کیا. سو کمٹمنٹ اگین. تو الحمدللہ کبھی فائن نہیں پڑا سر سے, یہ چیز ہے. لیکن اور یہ مجھے مطلب میرے لیے ہر چیز سے بڑی اکمپلشمنٹ یہ ہے کہ کبھی فائن نہیں پڑا سر سے. سو ڈسپلن. نہیں سر معاف کر دیتے تھے سر, ہمیشہ سر نے ہمیشہ معاف, مطلب مجھے ہمیشہ معاف کر دیتے تھے. تو میں نے اتنی غلطیاں کی, اور سر پھر نا مطلب سر ڈانٹتے نہیں تھے. سر کہتے تھے ٹھیک ہے کر لیا نا, اب جاؤ 2 دن سکون کرو, 2 دن بعد شکل دکھانا. تو وہ پھر جب میں 2 دن بعد جاتی پھر کہتے تھے ہاں جی کیا کچھ فیل ہوا کہ کچھ غلط کیا تھا. ایکچولی احساس کی بات ہے, احساس کی بات ہے, فائن یا کوئی ڈانٹنا یا بیزتی کرنا از ناٹ امپورٹنٹ, احساس کی بات ہے. اور ان کا یہی ہے کہ جس کو خود سے احساس نہیں ہے اس کو بھی بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پہلا پیپر, مطلب میں 2018 سے ان کے ساتھ ہوں, پہلا پیپر 2021 میں آیا تھا, رائٹ بیفور مائی وائوا, مطلب a week before my final viva پہلا پیپر آیا تھا, and it was in 0.7 impact factor. اچھا. تو وہ الحمدللہ آگے آ کے وہ 2 تک پہنچ گیا, لیکن وہ پہلا پیپر تھا. لیکن اس کی خوشی اتنی تھی کیونکہ اس پہ محنت بہت تھی. پھر سر نے نہ بٹھا لیا پاس, سر نے کہا آپ پیپر خود جمع کرانا ہے. مطلب ایک پیپر لکھنا ایک اور چیز ہے, پیپر سبمٹ کرنا ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے, اس کے بعد اس کو ریویو کرنا ایک اس سے بھی بڑی اسٹرگل ہے. سر نے کہا بیٹھ جاؤ. میں تھی, میرے ساتھ عاقب بھائی تھے ہمارے ایک اور بہت ہی اچھے سینئر ہیں, اور عظما تھی ایک میری جونیئر, وہ بھی شی از ونڈرفل اسٹوڈنٹ. تو ہمیں بٹھا لیا سر نے کہا اب جمع کرانا ہے پیپر, جمع کرنا سیکھو. سر ہم 3 دن نہ جرنل ڈھونڈتے رہے, تینوں بیٹھ کے. ہمیں جرنل ہی نہ, مطلب ایک پیپر تھا اس کا آرٹیکل لے کے, ہم اتنا کھپے, اتنا مطلب آپ جسے کہتے ہیں نا پراپر ذلیل ہوئے. اچھا سر نوید کے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں, وہ وے آؤٹ نہیں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ڈھونڈو. اچھا 3 دن ڈھونڈ کے سر کو 1000 طریقے بتا دیے سب کو, سر ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے. سر نے کہا ٹھیک ہے چائے لے کے آؤ یار, چائے لے کے آئے. سر نے چائے منگوائی, بسکٹس منگوائے. سر نے کہا آپ کھولو گوگل پہ لکھو ایلزیویئر جرنل فائنڈر لکھو. وہ ایلزیویئر جرنل فائنڈر لکھا, آرٹیکل کا نام ڈالا تو نیچے سارے جرنل آ گئے. تو میں نے کہا سر آپ 2 دن 3 دن پہلے بتاتے ہیں, ہم نے دن رات ایک. سر کہتے ہیں اگر میں پہلے بتا دیتا تو تم یہ جو سارا کچھ میرے پاس لے کے آئے ہو, یہ پھر کون لے کے آتا. ایکچولی یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس کو مائنڈ اپلائی کروائیں, بالکل, اور اس کے بعد سولوشن ملے تو پھر. اچھا ایک بات بتائیں
کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو آر اے سائنٹسٹ، اور ہمارے پاکستان میں سم ہاؤ سائنٹسٹ وہ نہیں کر پا رہے جو باہر کی دنیا میں کرتے ہیں. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں تو کئی چیزوں پہ اپنے طور پہ سوچتا رہتا ہوں، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ سوچتے نہیں ہیں. سوچ لیں تو انالائز نہیں کرتے، انالائز کر بھی لیں تو بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہوتے، پھر سلوشن اورینٹڈ نہیں ہوتے، پھر ڈیزائن اورینٹڈ نہیں ہوتے کہ کسی کوئی چیز کو آپ نے کہا. بہر یہ ساری چیزیں میں دوسری باتیں کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ بایو ٹیکنالوجی میں آپ نے بھی کوئی تھوڑی سی کوئی سائنٹیفک کنٹریبیوشن کی کہ نہیں؟ اس میں کنٹریبیوشن صرف ان کو سمجھ آتی ہے جو کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کسی لیمن کو یہ نہیں بتا سکتے کہ مطلب میں نے ایٹم بم بنا دیا، یہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں جی، جب کووڈ آیا تھا تو ہمارے، جس سے میں نے بات کی عاقب بھائی کی، تو وسیم بھائی، عاقب بھائی ہمارے سینئر تھے سر نوید کی سپرویژن میں، انہوں نے ویکسین کنسٹرکٹ بنایا تھا کووڈ کے اگینسٹ. جیسے کووڈ کے اگینسٹ کافی سے فائزر آ گئی، سائنو ویک آ گئی، سائنو فارم آ گئی، تو ایک کنسٹرکٹ ہماری لیب سے بھی نکلا تھا. اچھا، یعنی کووڈ کے لیے آپ نے بھی کوئی ویکسین جی بنانے کی کوشش کی کہ کی ہم نے کنسٹرکٹ بنا لیا تھا. اچھا. اور کنسٹرکٹ بنا کے ہم نے پھر اس کو پبلش کیا، اور الحمدللہ وہ بہت اچھے فیکٹ میں پبلش ہوا. اس کے بعد NIH نے سر نوید سے کانٹیکٹ کیا تھا. تو پاکستان کی NIH نے ہم سے کانٹیکٹ کیا سر نوید سے بیسیکلی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا کنسٹرکٹ جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے، تو آپ نہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس پہ، کیونکہ ہمارا کنسٹرکٹ ایک ہائپوتھیٹیکل کنسٹرکٹ ہم دیتے ہیں کمپیوٹیشنل بیسڈ. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بیکاز دیٹس ویری ہیوج. تو اس کو پھر ریئل لیب ورک اپ میں لے کے آنا، اس کے لیے ریسورسز اور فنڈنگ اور وہ سارا سسٹم اور سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ NIH نے کہا کہ وہ ہم پرووائڈ کریں گے اور آپ ہمیں اپنا کنسٹرکٹ پرووائڈ کر دیں. وی ور ان دا ٹاکس، وی ور ان دا انیشیل ٹاکس. لیکن اسی، آپ کو پتا ہے کہ سائنس میں ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انہی دنوں میں پاکستان اور چائنا کی آپس میں بات ہو گئی اور سائنو ویک انٹروڈیوس ہو گئی. سو وہ پروجیکٹ پھر شیلو ہو گیا تھا. لیکن ہمارے حساب سے اٹس اے ویری ہیوج کنٹریبیوشن. ایٹ لیسٹ یو سٹارٹڈ اینڈ یو ور سکسیڈنگ. اینڈ میرا جو اپنا BS کا تھیسس تھا وہ پھر کیا ہوا تھا کہ انڈیا میں کووڈ-19 سے ایسوسیٹڈ کیسز آئے تھے میوکرمائکوسس کے، جس کو ہم بلیک فنگس کہتے ہیں. سو پیپل ور ڈائنگ آف دیٹ انفیکشن، کیونکہ ہاسپٹل اسسٹڈ جو انفیکشن ہوتے ہیں ان میں میوکرمائکوسس کے بہت زیادہ فیٹل ریٹس تھے. اور پھر میں نے اس پہ ویکسین کنسٹرکٹ ڈیزائن کیا تھا. تو میرا BS کا تھیسس مطلب وہ ویکسین کنسٹرکٹ اس پہ میں نے. That's good, ماشاءاللہ. اچھا، somehow میرا خیال ہے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جو کرتے ہیں پاکستان میں اس کو کہیں ریکگنیشن نہیں ملتی یا کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوتا. سر the point is کہ ہم وی لیک ان پلیٹ فارمس. ہم انڈیویجول لیول پہ وی لیک ان موٹیویشن اینڈ فوکس اینڈ ڈرائیو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انرجی کس طرف اکٹھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پھر ریکگنیشن کے لیول پہ بات آتی ہے، وی ڈونٹ ہیو پلیٹ فارم. مطلب جیسے LinkedIn از اے ہیوج پلیٹ فارم، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. آپ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بٹھا دیں تو گھنٹے میں مطلب وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ بہت اوپر چلی جائے گی. بٹ LinkedIn کو یوز کر کے آپ کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں اس کا اندازہ یہ بھی کسی کو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ مطلب ایک سمپل اگزامپل ہے کہ چونکہ ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پلیٹ فارمز یوز، جیسے ریسرچ گیٹ از اندر پلیٹ فارم. ریسرچ گیٹ از اونلی فار ریسرچرز. جو دنیا میں جتنے، اب ریسرچ گیٹ پہ ہم لوگ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود آ کے کہا کہ یار وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ، وی ول پرووائڈ فنڈس اینڈ یو کین پرووائڈ یور اسکلز. اینڈ دیر آر so many opportunities. Yes, there are. There are so many opportunities. Yes, sir. مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا، ابھی اس کو بھی میں یہاں لاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس نے کہا کہ جی میں نے پروپوزل دی اور مجھے انہوں نے پہلے 2 کروڑ کی گرانٹ دے دی. Yes. اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ اس کو اپ گریڈ کر کے پروپوزل دی تو مجھے 12 کروڑ کی گرانٹ مل گئی. اور اب وہ 12 کروڑ روپیہ اس نے انویسٹ کیا. میں نے کہا یار تم نے کہاں خرچ کیا 12 کروڑ؟ انہوں نے کیا آپ پوچھا؟ کہتے وہ پوچھتے نہیں کہ کہاں خرچ کیا. Exactly. وہ ہم کہتا میں نے اپنے جو وہ فیکٹری لگائی اور یہ کیا وہ کیا، تو وہ کافی ہے. ہاں جی تو بالکل. ناؤ دی تھنگ از کہ ورڈ از دیئر ٹو ہیلپ یو، ایگزیکٹلی یس. بٹ یو شوڈ بی دیئر ٹو کم آؤٹ ود نیو آئیڈیاز. اچھا ایک بات بتائیں کہ واٹ آر یو اپ ٹو؟ سر اب آپ نے ہنسنا نہیں ہے کیونکہ سب ہنستے ہیں، لیکن مطلب بہت چائلڈہڈ سے آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ سو سگنیفیکنٹلی کہ ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو بی نامینیٹڈ فار نوبیل پرائز. Like I want to be a Nobel laureate, وہ ایک obviously ایک چیز ہے، لیکن at least I want to be nominated. کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ اتنا significantly community کو. I don't know، لوگ ہنستے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ آپ نے یہ کہا ہے نا جی سر, انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ سر, انشاءاللہ ہو جائے گا. دعائیں صحیح اور سر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پتہ نہیں زندگی کا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بندہ چلا جائے, کچھ ہو جائے, لیکن جو آپ نے سوچ لیا ہے وہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ سر, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس چیز میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, یہ جو ہنسنے والی بات ہے نا, ہنستا عموماً وہ ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, اس کے اندر خود کچھ نہیں ہوتا. ایڈیسن نے جب بہت سارے تجربے کر لیے تو اس کے کسی دوست یار نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, بالکل ہاں, سونا تم نے 2000 ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اینڈ یو ہیو فیلڈ ٹو ڈو دیٹ, کہ جو تم بلب بنانا چاہ رہے ہو تم نے 2000 اور اتنا ٹائم, اتنے پیسے, اتنا ایفرٹ ضائع کر دی. تو اس نے کہا کہ ایٹ لیسٹ آئی نو ہاؤ ٹو ناٹ ٹو میک اے بلب, آئی نو the 2000 ways of not making the bulb. تو بات یہ ہے کہ وہ کرنے, اس کی لمبی تفصیل ہے, اس میں یہ ٹائم اجازت نہیں دیتا. ایک اور بات یہ تھی کہ while we were talking, تو you talked about psychology. Yes sir. And psychology and biotechnology, یہ کیا ہے یار, آپ ادھر کدھر کی بات کدھر ملا رہی ہیں؟ نہیں سر, پتہ ہے کیا, شروع اگر ہم بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کریں نا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک ڈاٹ تھا. ہم اس ڈاٹ سے پہلے یہاں گئے, پھر وہاں گئے, پھر وہاں گئے, ہم نے ایک ڈاٹ لائن ادھر چھوڑ دی, ایک ادھر چھوڑ دی, ایک ادھر چھوڑ دی, کرتے کرتے ہم یہ بھول گئے کہ اسٹارٹ ہم نے ایک ڈاٹ سے کیا تھا. سو ایوری تھنگ از ان ٹو دیٹ ڈاٹ. مطلب آپ کوئی بھی دو جتنی بھی اپوزٹ فیلڈس لے آئے نا, آئی بلیو they connect at some point. You are right. So اگر سائیکالوجی اور بایوٹیکنالوجی پھر بہت قریب چیزیں ہیں, اور دوسرے سائیکالوجی تو بیسک ہیومن سائیکالوجی ہے, تو بایوٹیکنالوجی از ڈیپینڈنٹ مطلب وہی چیز ہے نا. اب جیسے اس میں بہت بہت امپورٹنٹ فیلڈ آتی ہے بیہیویئرل جینیٹکس کی. بایوٹیکنالوجی از آل اباؤٹ ری جنریٹنگ یور جینس, ری انجینئرنگ یور جینس, اور وہی جینس پھر ان دی اینڈ آپ کے بیہیویئر کو, آپ کے سیٹ اپ کو, آپ کے نیورو بایولوجیکل سیٹ اپ کو انکوڈ کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ایٹ ویری ویری بیسک لیول. باقی تو چیزیں بہت, and that means that you will be doing something where psychology will also be interconnected, a part of it. Let's hope something good. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہو اور سمجھ بھی آ رہی ہے, یہ آپ کے ساتھی دوسرے اسٹوڈنٹس وہ سارے ایسے ہی پھر رہے ہیں کہ سر میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یو آر نیور الون, آئی واز نیور الون. ہماری لیب میں بھی چھوڑ دیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, ہماری یونیورسٹی میں, ہماری کنٹری میں اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنے اچھے آئیڈیاز ہیں, اور فل اتنے موٹیویٹڈ انسان ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. دا پوائنٹ از کہ ہم ان کو, جیسے اب میں نے آپ سے ہی یہ پوچھنا تھا, لیکن ٹک ٹاک جیسے اب یو سی پی از نون فار ٹک ٹاک, لیکن اب میں آپ کا ہی پروڈکٹ ہوں. میرے ساتھ میرا ایک جونیئر اسٹوڈنٹ ہے, ہی ہیز بین سلیکٹڈ for the Erasmus Mundus scholarship. It is one of the most prestigious master scholarship across the world. پاکستان سے ٹوٹل 3 لوگ جاتے ہیں, and he is one of them, and I'm very proud of him. He was a very very good student شروع سے ہی, but وہ کہاں ہائی لائٹ ہو رہا ہے, کہیں بھی نہیں. لیکن آپ کہیں پہ کسی سیلون میں بھی جا کے, کسی گیدرنگ میں بھی جا کے بیٹھ کے کہیں گے نا کہ میں یو سی پی کی اسٹوڈنٹ ہوں, سو دے لاف ایٹ یو. اچھا وہاں پڑھائی بھی ہوتی ہے, مطلب آپ پڑھتے بھی ہو جا کے, میں نے تو سنا تھا ہوتا ہی ٹک ٹاک. It is such, you feel such a shame کہ یار میں نے اپنی زندگی کے صبح 8 سے رات 9, it's 13 hours straight in a day میں نے اس انسٹیٹیوٹ کو دیے ہیں, میں نے اپنی لیب کو دیے ہیں, نیچے اس فلور کے نیچے میری لیب ہے, میں نے ان کو دیے ہیں, بٹ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں, they are just like اچھا وہاں پڑھتے بھی ہیں. اچھا میں پھر وہی کوشچن کروں گا دوبارہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے, کتنے اور لوگ ہوں گے, 2-3 آپ کے دوست کے, کچھ زیادہ بھی؟ نہیں سر بہت لوگ ہیں. کتنے ہوں گے؟ اگر آپ ریسورسز نام جن کو نہیں ملے ان کی بات کریں تو دے آر ہنڈریڈس, لیکن اگر آپ ان کی بات کریں جن کو ریسورسز, کیونکہ دیر آر پیپل جن کو اگر ریسورسز نہیں ملتے وہ اپنے ریسورسز خود بنا کے آگے آتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں. اچھا میں آپ کو یہ سوال بار بار اس لیے کر رہا تھا کہ آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور, آئی نو I have spent 17 years in this university and I know it how good people we have. Yes sir. آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کیا, میں بھی ٹک ٹاک کا شکار ہوں. میں جب کہیں جاتا ہوں people appreciate me like anything, but when they come to know کہ یار اچھا وہ ٹک ٹاک والی یونیورسٹی, تو I tell you شرم سے پانی. بالکل ہاں. اچھا لیکن ہوتا کیا ہے
कि इट इज़ टू बी टोल्ड टू द पीपल, ये मेरा भी काम है और आपका भी काम है कि हमारे 25,000 स्टूडेंट हैं, यस सर, और उसका अगर 1% टिकटॉक बना रहा है तो वो भी कम वक्त 250 बंदे लगे हुए हैं कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल कंटेंट बनाने में जिसका कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली, और वो बगैर मतलब के फजूल या कुछ, और वो यूनिवर्सिटी की पिक्चर नहीं दिखा रहा जो एक्चुअल है। एग्जैक्टली, आई टेल यू, आई नो इट कि जो स्टूडेंट से फीडबैक मुझे तो मिलती है, हमारे स्टूडेंट्स जो मार्केट में जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, दे आर नोन फॉर देयर प्रेजेंटेशन। यस सर, एग्जैक्टली, यस, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी मैच्योर अच्छी और हैं, पॉलिश्ड होती हैं कि नॉर्मली दे आर सेंट आउट फॉर द कस्टमर्स कि जी प्रेजेंटेशन देनी है तो अब मेरे सामने शक्लें हैं अपने बच्चों की कि जो आके बताते थे कि मुझे HR में लड़की काम कर रही है और मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन दे रही है। मैंने उससे पूछा तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या हुआ? कहती है सर एक ही चीज़ जो है ना मेरे में जो मैंने यहाँ सीखी ज़्यादा वो presentation skills थी। So this is what we are doing, and there's so many other things, and there are number of people, every second, third person or maybe fifth, sixth person is becoming an entrepreneur, and they are going into the job creation and not doing the job only. और मसला ये है कि उसकी projection नहीं है, बिल्कुल ऐसा, और projection ये होनी चाहिए so that people should know कि what it is। और ये बड़ी हैरानगी, और भी लोग मेरे पास आके बात करते हैं कि सर हम ऐसे ही रह गए। Actually, it is becoming difficult to identify themselves with the university because of this bad action. सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगेन वही टिकटॉक इटसेल्फ इज नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म, हाँ, लेकिन हम उसका यूज गलत, अब जैसे मेरे ही सर हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद नवीद को भी अप्रोच किया है टिकटॉक हेडक्वार्टर्स ने, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए अप्रोच कर रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशनल वीडियो, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहम्मद नवीद का, तो आप अपनी एजुकेशनल वीडियोस को टिकटॉक रील्स पर लाएं, ताकि टिकटॉक का भी एक इमेज हो और हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक इमेज अच्छा हो कि यार हम ये भी कर रहे हैं। और मैं डेली दो तीन टिकटॉक की तो मैं बना सकता हूँ जो मैं क्लास में करता हूँ, लेकिन पता नहीं हम क्यों नहीं कर रहे। somehow we should do it. I'll request others also कि टिकटॉक पॉजिटिव टिकटॉक में भी आए। आखिरी बात आप बता दें, वो है कि पेपर पब्लिकेशन आपके जैसे 23 हो गई हैं, एंड दैट टू इन अ वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका तरीका थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट्स को कि ये ही तो सबसे बड़ा मसला है कि लोगों में पब्लिकेशन ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर पहली बात है कि स्टूडेंट्स का जो अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक का ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं 10 लाइनें लिखूं और मेरा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अ पेपर पब्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ years. You have to give a lot of energy and you have to give a lot of time and patience to it. But you have put in 3 years, but in 3 years there are 23 papers. Sir, 23 वो उन 3 years से पहले भी 3 years Okay, हाँ वो 3 years पीछे बैकग्राउंड वो 3 years जो उसके पहले के है ना, वो ये है, वो 3 years थे for making a name for myself कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे ये, फिर अगर आप वो 3 years सही से यूटिलाइज कर लेना, you have to be selfless, you have to give, आपने टेक के बगैर गिव करना है ना, जब वही बात है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने देना है, उस दिन अल्लाह ने सोच लिया कि वापस करना है। बिल्कुल सही है। जिस दिन आपने ये सोचा ना कि मैंने लेना है, मैं इसलिए दूं, उस दिन फिर अल्लाह नहीं कहता चलो देखेंगे। हाँ, हर वक्त लेने के लिए कुछ नहीं, अगर आप अपना कोई कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। नेम फॉर योरसेल्फ इन योर यूनिवर्सिटी, इन योर क्लास, अराउंड योर कॉलीग्स, इन योर लैब, एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अरूज, आपने बहुत अच्छा दिल खुश कर दिया और बहुत अच्छी बातें हो गई, और मैं ऑडियंस से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़रा मोटिवेटेड रहें। पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर बुरे हालात के बावजूद बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी उधर ही है, बुरे हालात अपनी जगह हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उनको आप बाद में कर लेंगे। साइंटिस्ट को चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में ला के अपने थोड़ा सा हाईलाइट भी कराने की कोशिश करें, और research is a very important thing. Very important. And there are so many people in UCP who are already doing research, but what they need is it should be highlighted. And I think every paper which has been published, it should be highlighted somewhere, even on TikTok.
Exactly, yes, sir. हाँ, this is what we should do. It should be talked about. इसको इतना सिंप्लीफाई होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ आए, हर बंदे को समझ आए कि काम हुआ क्या है। और इससे रिसर्च कल्चर पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। यस सर, और ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिव चीज़ें जो हमारे मुल्क में और खुसूसन हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लोग करते हैं, उसको थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए। The only problem we have is कि we are not interested in stopping them because वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे के तहत, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा तो अब अमेरिका में भी नहीं माना जाता, और कहाँ बहरहाल हम बहुत उसका ख्याल रख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रॉन्गफुल एक्सप्रेशन भी यहाँ हो रहा है। Yes, sir. Anyhow, I just cut it short. Thank you very much everybody who has listened, and thank you very much Arooj for coming and taking out time इस गर्मी में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, sir.